بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مجھے ڈاکٹر بننے کا بہت شوق تھا۔ میں نے بچپن سے ہی صرف ڈاکٹر بننے کے بارے میں سوچا تھا۔ جانتی تھی کہ اس پہ بہت زیادہ خرچہ آتا ہے، اور میں یہ بھی جانتی تھی کہ میرے ماں باپ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اور میری یہ خواہش پوری کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ وہ آخری حد تک کوشش کریں گے کہ میری یہ خواہش ضرور پوری ہو۔ تب میرے ابو زندہ تھے اور اپنا چھوٹا سا کاروبار چلا رہے تھے۔ ان کا کاروبار اچھا خاصا جا رہا تھا، اور ایک دن امی ابو کسی کے گھر جا رہے تھے، تب میں گھر پر تھی۔ راستے میں ان کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ دونوں اسی وقت وفات پا گئے۔ تب مجھے لگ رہا تھا کہ میری دنیا اندھیر ہو گئی ہے۔ اس وقت میری دادو زندہ تھیں، وہ مجھے لے کر چاچو کے گھر میں چلی گئی۔ کتنے وقت تک تو مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا سانحہ گزر چکا ہے۔ دادو نے مجھے سنبھالا، میرا ساتھ دیا، اور پھر میرے FSC کے پیپر ہونے والے تھے۔ میں نے بہت مشکل سے اپنے پیپر دیے، مگر میری اس طرح سے تیاری نہیں ہو سکی تھی جس سے میرا بہت اچھا رزلٹ آتا یا مجھے میڈیکل کالج میں میرٹ پر ایڈمیشن مل سکتا۔ اور جب تھوڑا سا وقت مزید آگے سرکا تو مجھ پر اپنوں کا اصل چہرہ آشکار ہونے لگا۔ چچی زبان کی بہت ہی زیادہ کڑوی تھیں اور غصے کی بہت زیادہ تیز تھی، مگر دادو سے وہ بہت زیادہ ڈرتی تھیں، اور دادو کی موجودگی میں وہ مجھ سے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کرتی تھیں۔ دادو کا سایہ میرے سر پر موجود تھا تو مجھے کسی بات کا کوئی ڈر خوف نہیں تھا، مگر جب دادو مجھے چھوڑ کر چلی گئیں تب مجھے احساس ہوا کہ میں اس دنیا میں بالکل اکیلی ہوں۔ میرا کوئی بھی اپنا نہیں ہے، اور جو چند رشتے میرے پاس گنتی کے بچے ہیں وہ سب نام کے رشتے ہیں۔ ان میں سے میرا اپنا کوئی نہیں ہے، کوئی میرا سگا نہیں ہے۔ پھر میرا رزلٹ بھی آ گیا۔ میری شدید خواہش ہونے کے باوجود بھی میرا میڈیکل میں ایڈمیشن نہیں ہو سکا۔ میرے مارکس کم تھے، مگر میرے ماں باپ میرے لیے اتنی رقم چھوڑ کر گئے تھے جس سے میں اپنی پڑھائی مکمل کر سکتی تھی۔ مگر چاچو نے مجھے صاف طور پر یہ کہہ کر منع کر دیا کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، اور جو میرے ابو جائیداد چھوڑ کر گئے تھے انہوں نے بہت لوگوں سے لون لیا ہوا تھا، اور ان کی ساری جائیداد، ان کا کاروبار، روپیہ پیسہ وہ لون اتارنے میں لگ گیا۔ اب ان کے پاس ابو کی بقایا پھوٹی کوڑی بھی نہیں بچی تھی، اور گھر بھی انہوں نے یہ کہہ کر بیچ دیا کہ اس میں سے بھی انہوں نے ابو کا قرض چکانا ہے، اور جو باقی پیسے بچ جائیں گے اس سے وہ میری شادی کر دیں گے۔ مجھے یہ سب سن کر کچھ یقین نہیں آ رہا تھا۔ مجھے یہ سب کچھ بہت عجیب لگ رہا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ ابو کے پاس پیسے نہیں تھے، ان پہ قرض تھا، تو یہ بات مجھے کیوں معلوم نہیں تھی؟ انہیں کبھی نہ کبھی گھر میں اس بارے میں ذکر تو کرنا چاہیے تھا، جبکہ امی ابو نے ایسی کسی بات کا کوئی ذکر نہیں کیا تھا۔ مگر میں کیا کر سکتی تھی خاموشی کے سوا؟ میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ پھر میں نے ایک کالج سے BSc کیا۔ اس وقت میں کالج میں پڑھتی تھی، BSc کر رہی تھی، جب مجھ پر محبت کا مفہوم کھلا اور میں اس لفظ کی مٹھاس سے آشنا ہوئی۔ وہ میرے ٹیچر تھے اور ہمیں فزکس پڑھانے کے لیے آتے تھے۔ میں جو ہمیشہ نظر جھکا کر بات کرتی تھی اور اپنی نظروں کی حفاظت کرتی تھی، اب جب انہیں نظر اٹھا کر دیکھا تو پھر دیکھتی ہی رہ گئی۔ وہ بہت ہی زیادہ ہینڈسم تھے۔ کالج کی کتنی ہی لڑکیاں ان کے خواب دیکھتی تھیں، مگر وہ بہت شریف طبیعت کے انسان تھے۔ وہ کسی کی طرف بھی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتے تھے۔ میرے بارے میں میری دوست کہتی تھی کہ میں بہت ہی زیادہ حسین تھی، مگر سر مجھے بھی نظر بھر کر نہیں دیکھتے تھے اور اپنے کام سے کام رکھتے تھے۔ مگر میں اپنے دل کا کیا کرتی جو ان کا طلبگار بن بیٹھا تھا؟ سوتے جاگتے مجھے انہی کا خیال ستاتا تھا۔ میں نے یہ بات کسی کو بھی نہیں بتائی تھی، اپنے آپ سے بھی پوشیدہ رکھی تھی، مگر میری ایک دوست کو نہ جانے کیسے یہ بات معلوم ہو گئی۔ اس نے یہ راز جان لیا اور مجھے کہنے لگی کہ تم سر کو یہ بات بتا دو کہ تم انہیں پسند کرتی ہو، تم اتنی پیاری ہو، اتنی اچھی ہو، وہ تمہیں ناپسند کر ہی نہیں سکتے۔ مگر میں کبھی ہمت ہی نہیں کر پائی، اور ابھی ہم کالج میں ہی تھے جب ہمیں یہ پتہ چلا کہ سر کی شادی ہونے والی ہے، اور تب مجھے لگا کہ میری دنیا اندھیر ہو گئی ہے۔ ابھی تو میں محبت کے لفظ سے آشنا ہوئی تھی، اور ابھی جس سے مجھے محبت تھی وہ مجھ سے چھن گیا تھا۔ کیا سب محبت کرنے والوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے؟ اور پھر BSc کرنے کے بعد مجھے چاچو نے یہ کہہ کر گھر پر بٹھا دیا کہ وہ مزید میری پڑھائی کا خرچہ نہیں اٹھا سکتے۔ تب میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی اور میں بہت ہی زیادہ روئی تھی، مگر ان کا یہ کہنا تھا کہ ابو کی جمع پونجی ختم ہو چکی ہے اور ان کے اپنے بھی بہت ہی زیادہ خرچے ہیں، اور وہ ان تمام خرچوں میں میری پڑھائی کا خرچہ افورڈ نہیں کر سکتے۔ اور یہ بات مجھے بالکل بھی ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ پہلے ان لوگوں کا رہن سہن نارمل لوگوں کی طرح تھا، مگر اب کافی ٹائم سے میں دیکھ رہی تھی کہ ان کا رہن سہن بہت بدل گیا تھا۔
اچھا کھاتے تھے، اچھا پہنتے تھے، گھر کی حالت بھی پہلے سے بہت زیادہ اچھی ہو گئی تھی۔ چاچو کی معمولی سی تنخواہ میں یہ سب کیسے ہو رہا تھا اور کہاں سے ہو رہا تھا؟ یہ بات تو بالکل سامنے تھی، مگر میں کسی سے کہتی تو کیا کہتی؟ چاچو لوگ مجھ سے جھوٹ بول رہے تھے، وہ مجھے پڑھانا ہی نہیں چاہتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ابو کی جو تھوڑی بہت رقم بچی ہے اس سے وہ میری شادی کر دیں گے، اور وہ پیسے انہوں نے میری شادی کے لیے سنبھال کر رکھے ہوئے ہیں۔ اگر وہ میری پڑھائی پر خرچ کر دیں گے تو پھر میری شادی پر وہ کیا کریں گے؟ میں نے چاچو کی بہت منتیں کیں، ان کے سامنے بہت روئی چلائی، کیونکہ مجھے پڑھنے کا بے حد شوق تھا، اور ڈاکٹر بننے کا شوق تو مجھے جنون کی حد تک تھا۔ مگر جب میں ڈاکٹر نہیں بن سکی تھی تو مجھے کم از کم ماسٹرز تک تو پڑھنا تھا۔ میں ہمیشہ سے ہی اعلیٰ تعلیم کے خواب دیکھتی تھی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھے اپنی زندگی کے سب سے بڑے خواب کو بھی بھولنا ہوگا۔ زندگی مجھے یہ رخ بھی دکھائے گی۔ مجھے اکثر امی کہتی تھیں کہ اپنے آپ کو ماحول کے مطابق ڈھالنے کی عادت اپنا لو، انسان کو کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کب وقت بدل جائے۔ تب میں امی کی باتوں کو ہنسی میں اڑا دیا کرتی تھی۔ تب مجھے زندگی کی، لوگوں کی اتنی سمجھ نہیں تھی، اور اب میں نے جب زندگی کو خود پڑھتا دیکھا تو مجھے احساس ہوا کہ ماں باپ کی باتیں کبھی بھی غلط نہیں ہوتی۔ وہ اپنی اولاد کے لیے جو کچھ کہتے ہیں صحیح کہتے ہیں، کبھی بھی اپنی اولاد کے لیے غلط نہیں سوچ سکتے۔ اب صرف ان کی یادیں اور باتیں ہی رہ گئی تھیں۔ جب میرا کالج چھٹا تو پیپرز کے بعد چچی نے مجھے گھر کے کاموں پر لگا دیا۔ گھر پر جھاڑو پونچھا کرنے کے لیے ایک ملازمہ آتی تھی، اور جب میرے پیپرز ختم ہو گئے تو اس ملازمہ کو ہٹا دیا گیا، اور تمام کام چاچی مجھ سے کروانے لگی۔ اور جب کوئی پوچھتا تو کہتی کہ اگلے گھر جانا ہے تو لوگ کیا کہیں گے کہ ماں نہیں تھی تو چچی نے کچھ سکھایا نہیں، جبکہ ان کی اپنی بیٹیاں سارا دن بیٹھی رہتی یا پھر موبائل پر مصروف رہتی تھیں، اور گھر کے سارے کام مجھے ہی کرنے پڑتے تھے۔ ان دنوں چچی کی ایک رشتہ دار خاتون نے بتایا کہ ہسپتال میں جاب کی ضرورت ہے۔ میں نے بایو پڑھ رکھی تھی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے نرس کی جاب مل سکتی ہے۔ میں ویسے بھی گھر کے ماحول سے تنگ آ گئی تھی۔ گھر کا ماحول بہت ہی گھٹا گھٹا سا تھا، اور ان ماں بیٹیوں کا رویہ بھی میرے ساتھ بہت ہی زیادہ عجیب سا تھا۔ میں گھر کے سارے کام کاج بھی کرتی، پھر بھی ان لوگوں کے ماتھے کے بل کم نہیں ہوتے تھے۔ میں کچن میں مصروف ہوتی اور یہ تینوں بیٹھ کر سرگوشیوں میں باتیں کر رہی ہوتی، اور جب میں ان لوگوں کے پاس جا کر بیٹھتی تھی تو یہ خاموشی اختیار کر لیتی۔ مجھے یہ بات بہت ہی زیادہ محسوس ہوتی تھی، اور میں گھر کے ماحول سے بہت تنگ آئی ہوئی تھی۔ جب اس عورت نے چچی کو جاب اور اچھی تنخواہ کا لالچ دیا تو چچی بھی اس کے لالچ میں آ گئی، اور اس شرط پر مجھے جاب کرنے کی اجازت دی کہ میں تمام تنخواہ ان کے ہاتھ پر لا کر رکھوں گی۔ مجھے اس ماحول سے آزادی چاہیے تھی۔ میں ان لوگوں کے ساتھ رہتے رہتے تنگ آ گئی تھی۔ میں نے چاچی کی یہ بات مان لی اور جاب کرنا شروع کر دی۔ کچھ وقت تو میرا ٹریننگ میں لگا، اور اس کے بعد ہسپتال میں میری جاب لگ گئی تھی۔ یہ ایک پرائیویٹ ہسپتال تھا، اور مجھے یہ لوگ اچھی خاصی تنخواہ دے رہے تھے۔ میرے ساتھ ایک اور سینئر نرس بھی تھی جو ڈیلیوری کے کیس کیا کرتی تھی۔ ہم دونوں مل کر یہ کام کرتی تھیں، اور ہم دونوں کو اچھی خاصی معقول تنخواہ دی جاتی تھی۔ یہ اس رات کی بات ہے جب میں گھر جانے لگی تو ڈاکٹر نے مجھے روک لیا اور کہا کہ آج تم یہیں پر رک جاؤ، آج ایک ایمرجنسی کیس آیا ہے، تمہارا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ جو میری ساتھی نرس تھی وہ وہاں موجود نہیں تھی۔ طبیعت خرابی کی وجہ سے وہ اپنے گھر چلی گئی تھی۔ اس وقت ڈاکٹر کے ساتھ کسی ایک فیمیل کا ہونا بہت ہی زیادہ ضروری تھا، اس وجہ سے میری نوکری کا معاملہ تھا۔ میں نے گھر پر فون کر کے بتایا کہ میں آج نہیں آ سکتی، اور وہیں پر رک گئی۔ پھر اس عورت کو لایا گیا جس کا کیس تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر میں نے ڈاکٹر کو کہا کہ یہ بہت ہی پیچیدہ کیس ہے، آپ اسے کہیں اور ریفر کر دیں۔ مگر ڈاکٹر کسی کسائی سے کم نہیں تھی، اسے پیسوں کا لالچ تھا، اور اس کے لیے پیسہ کسی کی جان سے بڑھ کر عزیز تھا۔ اس نے اپنے نوٹ بنانے کے لیے اس عورت کو وہیں پر رکھا اور کہیں اور جانے نہیں دیا، اور اسی دوران اس کی موت واقع ہو گئی۔ اب ڈاکٹر کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئی کہ کیا کرے کیا نہ کرے۔ میں نے اس لڑکی کو اپنی آنکھوں سے تکلیف سے تڑپتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں وہیں سکتے کے عالم میں بیٹھی رہ گئی، کیونکہ میرے سامنے یہ پہلی بار ہوا تھا کہ کوئی عورت اپنی زندگی کی بازی ہار گئی تھی۔ میں وہیں زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ ڈاکٹر کمرے سے نکل گئی۔ میں نہیں جانتی کہ اس کی باہر کیا بات ہوئی، مگر کافی دیر کے بعد وہ واپس آئی تو اس کے ساتھ ایک عورت تھی۔ ڈاکٹر کی بات سن کر میں ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ ڈاکٹر اس عورت سے کہہ رہی تھی کہ آپ لوگوں کی بہو اس لڑکی کی وجہ سے، اس کی لاپرواہی کی وجہ سے اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھی ہے۔
لیکن آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب یہی آپ کی نسل کو آگے بڑھائے گی اور آپ کو پوتا جن کر دے گی۔ ڈاکٹر کی بات سن کر میں ہوش کی دنیا میں واپس آئی اور تڑپ کر اسے دیکھا۔ وہ کیا کہہ رہی تھی؟ ایسا کیسے ممکن تھا؟ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی وہ مجھے گھسیٹ کر دوسرے کمرے میں لے گئی، جہاں پر ایک مولوی بیٹھا ہوا تھا، اور میرے کان میں سرگوشی کرنے لگی کہ چپ چاپ نکاح کر لو، شادی کر لو اور ان لوگوں کے ساتھ چلی جاؤ، ورنہ ہم بہت بڑی مصیبت میں مبتلا ہو جائیں گے۔ میں نے اسے سمجھانے کی، اس کام سے باز رہنے کی بہت کوشش کی، مگر وہ کچھ سمجھنے پر تیار ہی نہیں تھی، اور جب میں نے نکاح سے انکار کیا تو وہ مجھے دھمکی دینے لگی کہ وہ مجھے نوکری سے نکال دے گی اور میرے گھر والوں کو کہے گی کہ میں ہسپتال کے بہانے کسی لڑکے سے ملنے کے لیے جاتی ہوں۔ اب جب اس نے میرے کردار کو نشانہ بنا لیا تو میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں رہ گیا تھا سوائے اس کی بات ماننے کے۔ جب میں نکاح کر کے ان لوگوں کے ساتھ آئی تو گاڑی میں ان لوگوں نے مجھ پر چادر ڈال دی اور میرے چہرے کو چھپا دیا اور کہا کہ ہمارے ہاں دلہن کو سب سے پہلے اس کا دلہا ہی دیکھتا ہے، اب جب تک تمہارا شوہر تمہیں نہیں دیکھتا تم نے اسی طرح سے گھونگھٹ میں ہی رہنا ہے۔ مجھے ان کی یہ رسم تو عجیب لگی، مگر میں خاموشی سے ان لوگوں کے ساتھ چلی آئی۔ مجھے بار بار اپنے گھر والوں کا خیال آ رہا تھا کہ انہیں تو میں نے اس بات کے بارے میں بتایا ہی نہیں، انہیں تو کچھ بھی نہیں پتا، وہ میرے بارے میں نہ جانے کیا کیا سوچ رہے ہوں گے۔ مگر اس وقت مصلحت کا تقاضا یہی تھا کہ مجھے خاموشی اختیار کرنی چاہیے، اور جب میں گھر آئی تو ہر طرف صفِ ماتم بچھا ہوا تھا۔ مجھے کمرے میں پہنچا دیا گیا اور کہا کہ تم اسی کمرے میں ہی رکو۔ میں نے ابھی تک اپنے شوہر کو نہیں دیکھا تھا، میں یہ نہیں جانتی تھی کہ جس کے ساتھ میرا نکاح ہوا ہے، میری زندگی کا بندھن بندھ گیا ہے، جس کے ساتھ میں نے تمام عمر گزارنی ہے، وہ کون ہے، وہ دیکھنے میں کیسا ہے۔ میں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی، مگر باہر سے چیخو پکار کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں، جس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ ان لوگوں کو اس لڑکی سے بہت ہی زیادہ محبت تھی۔ میری بھی نگاہوں کے سامنے بار بار اس کا چہرہ آ رہا تھا، اس کا تکلیف سے تڑپنا مجھے یاد آ رہا تھا۔ اور شام کے قریب یہ سلسلہ رکا اور میرے گھر میں ایک بوڑھی عورت آئی، اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ میری ساس ہے۔ اس نے مجھے دیکھا اور مجھ سے پوچھا کہ یہ سب کچھ تمہاری لاپرواہی کی وجہ سے ہو گیا، تم ڈاکٹرز تو خود کو انسانیت کا خادم کہتے ہو، مگر در حقیقت تم کسائی ہو، تم لوگوں کے لیے کسی کی زندگی کی کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ وہ غم سے نڈھال تھی۔ میں خاموشی سے ان کی ساری باتیں سنتی گئی اور انہیں پلٹ کر جواب نہیں دیا، کیونکہ میرے پاس اپنی بے گناہی ثابت کرنے کا کوئی ثبوت موجود نہیں تھا۔ اس دن مجھ سے کسی نے بھی کھانے کا نہیں پوچھا تھا، شاید گھر میں کسی نے بھی کھانا نہیں کھایا تھا۔ میں ایک کمرے میں قید ہو کر رہ گئی تھی۔ کتنا وقت مجھے اس کمرے میں گزر گیا تھا۔ مجھے اس کمرے میں ہی ملازمہ آ کر کھانا دے جایا کرتی تھی، کوئی مجھ سے بات نہیں کرتا تھا۔ میرے پاس جو موبائل فون تھا وہ مجھ سے لے لیا گیا تھا، اور میرے پاس گھر والوں سے رابطہ کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، اور میں سوچ رہی تھی کہ چاچو لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے۔ انہیں تو یہ بھی خبر نہیں کہ میرے ساتھ کیا سانحہ گزر چکا ہے، اور ڈاکٹر سے مجھے اچھائی کی کوئی امید نہیں تھی کہ اس نے میرے گھر والوں کو نہ جانے میرے بارے میں کیا کچھ کہا ہوگا۔ اس نے ان لوگوں کے سامنے بھی مجھے برا بنا کر ہی پیش کیا ہوگا تاکہ اس پر کوئی بات نہ آ سکے۔ میں انہی سوچوں میں گم تھی اور سوچ رہی تھی کہ میری کیسی زندگی ہو گئی ہے۔ مجھے اپنے ماں باپ شدت سے یاد آتے تھے۔ میرا دل کرتا تھا کہ میری ماں میرے پاس ہوتی، میں اپنے دل کا تمام حال احوال اس کو بیان کر دیتی۔ اگر میرے ماں باپ زندہ ہوتے تو آج یہ نوبت ہی نہ آتی۔ میں اس گھر میں قید ہو کر رہ گئی تھی، نہ یہاں آ سکتی تھی نہ کہیں جا سکتی تھی، اور ابھی تک اپنے شوہر کی بھی شکل نہیں دیکھی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ نہ جانے میرا شوہر کیسا ہوگا، وہ اپنی بیوی سے کس قدر محبت کرتا ہوگا، وہ مجھے قبول بھی کرے گا یا نہیں۔ میں انہی سوچوں میں غلطاں تھی کہ اس دن میں کھڑکی کی جانب منہ کیے کھڑی تھی، دروازے کی طرف میری کمر تھی۔ شام کے وقت کمرے میں کوئی آیا اور میرے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں ایک دم ہوش کی دنیا میں واپس آئی اور مردانہ خوشبو سے مجھے احساس ہوا کہ کمرے میں آنے والا کوئی مرد ہے۔ جب میں نے پلٹ کر دیکھا تو اپنی جگہ پر منجمد ہو کر رہ گئی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میرے سامنے کوئی اور نہیں بلکہ میرے وہ ٹیچر کھڑے تھے جن سے میں نے محبت کی تھی اور جن کا نام ابھی تک میرے دل پر لکھا ہوا تھا، اور کوئی بھی اس نام کو ابھی تک وہاں سے مٹا نہیں پایا تھا، اور نہ ہی میں نے ان کے بعد دوبارہ کسی اور کو کبھی اس نظر سے دیکھا تھا۔
وہ بھی مجھے حیران نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے بھی مجھے پہلی ہی نظر میں پہچان لیا تھا۔ میں پہلے سے تھوڑی سی کمزور ہو گئی تھی، مگر میں یہ سوچ رہی تھی کہ اتنی اسٹوڈنٹس میں انہیں میں کیسے یاد رہ گئی۔ کتنی دیر وہ لب بھینچے میری جانب کھڑے دیکھتے رہے اور پھر مجھ سے پوچھنے لگے کہ کیا ماجرا ہے، تم اتنی لاپرواہی کا مظاہرہ کیسے کر سکتی ہو؟ جواب میں نے انہیں ساری بات بتائی۔ ساری بات سن کر وہ دونوں ہاتھوں میں سر پکڑ کر رہ گئے اور اب وہ بہت ہی زیادہ پریشان لگ رہے تھے۔ مجھے کہنے لگے کہ تمہارے ساتھ تو بہت زیادتی ہو گئی ہے، تمہارا کوئی قصور نہیں تھا۔ اس وقت میں اماں کی باتوں میں آ گیا اور نکاح کرنے کے لیے راضی ہو گیا، مگر میرے لیے میری بیوی کا غم اس قدر بڑا تھا کہ اتنے دنوں میں میرا تمہاری طرف دھیان ہی نہیں گیا کہ تمہارا بھی گھر بار ہوگا، تمہارے رشتہ دار ہوں گے، وہ سب تمہارے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے۔ اگر سچ کہوں تو میں اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا اور میں نے تم سے نکاح تو تمہیں سزا دینے کے لیے کیا تھا۔ میں سمجھتا تھا کہ یہ سب کچھ تم نے کیا ہے۔ اگر میں اس وقت تمہیں دیکھ لیتا تو میں کبھی بھی یہ فیصلہ نہیں کرتا اور یوں تمہاری زندگی برباد ہونے سے بچ جاتی۔ اب وہ بہت ہی زیادہ پریشان لگ رہے تھے اور میں انہیں حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ ان کو کیا پتا کہ میرے لیے کس قدر خوشی کی بات ہے یہ میری بد نصیبی نہیں بلکہ خوش نصیبی ہے۔ جسے میں نے چاہا وہ اتفاقاً ہی میری زندگی میں شامل ہو گیا۔ ابھی تک مجھے اپنی زندگی بے رنگ اور بے کیف لگ رہی تھی، مگر اب ایسے لگ رہا تھا جیسے زندگی میں بہار آ گئی ہے۔ مگر میں عورتوں کے اس قبیلے سے تعلق رکھتی ہوں جو کبھی بھی شوہر سے محبت کا اظہار کرنے میں پہل نہیں کرتی، بلکہ ہمیشہ اپنے شوہر کی جانب سے ہی محبت میں پہل کی منتظر رہتی ہیں۔ اور ہماری شادی ہوئی بھی تو بہت ہی عجیب حالات میں تھی۔ رفتہ رفتہ ہمارے تعلقات اعتدال پر آنے لگے۔ وہ مجھ سے بہت زیادہ شرمندہ رہنے لگے اور ہر بار اس بات کا یہ اظہار کرتے کہ کاش میں شادی کرنے سے پہلے ایک بار تمہیں دیکھ لیتا، کیونکہ ایک تو میں ان کی اسٹوڈنٹ رہ چکی تھی اور دوسرا میری اور ان کی ایج میں بہت زیادہ فرق تھا۔ اس وقت ان کی امی نے جو کہا انہوں نے وہ کیا، مگر اب انہوں نے سارا فیصلہ مجھ پر چھوڑ دیا تھا کہ مجھے آگے کیا کرنا ہے۔ پھر جب وہ مجھے گھر ملوانے کے لیے لے کر آئے تو یہاں کا ماحول ہی بدلا ہوا تھا۔ گھر آتے ساتھ ہی چاچی نے مجھے گلے سے لگا لیا اور رونے لگی، کہنے لگی کہ ہم نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی، بہت غلط کیا، ہمیں معاف کر دو۔ مگر میں اس کایا پلٹ پر حیران ہو رہی تھی۔ میں تو یہ سمجھ رہی تھی کہ وہ مجھے بہت باتیں سنائیں گی، مجھے بہت برا بھلا بولیں گی کہ میں کہاں تھی، مگر یہاں تو معاملہ ہی الٹا تھا۔ پھر مجھے انہوں نے بتایا کہ چاچو کا بزنس میں بہت زیادہ نقصان ہو گیا ہے اور انہوں نے اس بات کی اس قدر ٹینشن لی کہ ان پر فالج کا اٹیک آ گیا۔ چاچی کا کہنا تھا کہ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے، ہم نے تمہارے ساتھ بدسلوکی کی، تمہارے ساتھ زیادتی کی، تمہارا حق مارا اور اس کی سزا کے طور پر ہمارے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے۔ مگر میں نے انہیں تسلی دی اور کہا کہ میں سب کچھ بھول چکی ہوں اور میں نے انہیں معاف کر دیا۔ اللہ بھی آپ کو معاف کر دے اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ میرے شوہر کو تو میری بے گناہی پر یقین آ گیا تھا، مگر ان کے باقی گھر والے میرا یقین کرنے پر تیار نہیں تھے۔ وہ مجھے قصوروار سمجھتے تھے اور ان کے خیال میں ان کی بہو میری وجہ سے اس دنیا سے گئی تھی اور یہ سب کچھ میری لاپرواہی کی وجہ سے ہوا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ مجھے گھر میں وہ حق حاصل نہیں تھا، وہ عزت حاصل نہیں تھی جو بہو ہونے کے ناطے مجھے ملنی چاہیے تھی۔ میرے شوہر نے کہا کہ میں تمام فیصلہ تم پر چھوڑ دیتا ہوں، تم چاہو تو یہاں پر رہو، چاہو تو تم اپنے گھر واپس چلی جاؤ۔ میں نے اپنے شوہر سے کچھ بھی نہیں کہا اور یہ سوچنے لگی کہ کاش ان کے دل میں میرے لیے محبت پیدا ہو جائے اور ان کے دل سے مجھے چھوڑنے کا خیال نکل جائے۔ میں کبھی بھی ان سے اپنی محبت کا اظہار نہیں کر سکتی تھی، مگر دن بدن گھر والوں کا رویہ میرے لیے زندگی تنگ کر رہا تھا۔ میری ساس اٹھتے بیٹھتے مجھ سے پوچھنے لگی کہ کب تک ہمیں خوشخبری سنا رہی ہو؟ تب میں آنسو پی کر رہ جاتی اور خاموشی سے وہاں سے اٹھ جایا کرتی تھی۔ رفتہ رفتہ گھر کی ذمہ داریاں بھی مجھ پر پڑنے لگی۔ میرے شوہر کو مجھ پر بہت ترس آتا تھا اور وہ ایک ہی بات کہتے تھے کہ تم واپس چلی جاؤ، تمہیں کوئی بھی اچھا سا لڑکا مل جائے گا، ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے۔ یہ اس دن کی بات ہے جب میں گھر میں معمول کے کاموں میں مصروف تھی اور میرے کلینک کی وہ ڈاکٹر میرے گھر پر آئی جس کے پاس میں جاب کر رہی تھی۔ وہ بہت بدلی بدلی سی لگ رہی تھی۔ اس نے آتے ساتھ ہی ہم لوگوں سے معافی مانگی اور میری بے گناہی کو تسلیم کیا اور سب کو کہا کہ اس دن میری نہیں بلکہ اس کی غلطی تھی۔ اور میں حیران ہو رہی تھی کہ اب جب سب کچھ ختم ہو چکا ہے، ساری بات کلیئر ہو چکی ہے،
وہ خود کو اس سارے قصے سے نکال چکی ہے، تو وہ اب سارا الزام خود کیوں لے رہی ہے؟ تب مجھے پتا چلا کہ اس کے ساتھ بھی ایک حادثہ ہوا ہے۔ اس کی بیٹی کے ساتھ ایک ایسا حادثہ ہوا ہے جس نے اس ڈاکٹر کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا اور اسے اپنی غلطی کا احساس دلایا۔ اس نے بہت سے لوگوں کے ساتھ غلط کیا، بہت سے لوگوں کے ساتھ برا کیا۔ رفتہ رفتہ وہ سب سے ہی معافی مانگ رہی تھی۔ میں اسی میں خوش تھی کہ میرے گھر والوں کا رویہ میرے ساتھ بہتر ہو گیا ہے۔ اب کم از کم مجھے اس گھر میں کوئی قاتل کہہ کر نہیں پکارے گا۔ جب گھر والوں پر میری بے گناہی کھلی تو وہ میرے ساتھ بہت اچھا سلوک کرنے لگے۔ اب میں یہاں پر خوش رہنے لگی تھی۔ کبھی کبھی میں چاچی کی طرف بھی چلی جایا کرتی تھی، اور میں اکثر سوچتی تھی کہ صحیح کہتے ہیں، دنیا مکافات عمل کا نام ہے۔ آج جو کسی کے ساتھ کرو گے کل تمہیں وہ بھگتنا پڑے گا۔ مگر میرے شوہر کی ایک بات مجھے بہت عجیب لگتی تھی۔ وہ بار بار جب مجھے ایک ہی بات کہتے کہ تم اپنے مستقبل کے بارے میں سوچو اور یہاں سے چلی جاؤ، تمہیں کوئی سا بھی اچھا لڑکا مل جائے گا۔ ایک دن میں نے تمام شرم کو بالائے طاق رکھا اور ان سے اپنی محبت کا اظہار کر دیا، اور انہیں کہا کہ میں آپ کو تب سے پسند کرتی ہوں جب آپ کو میں نے پہلی نظر دیکھا تھا۔ انہیں جیسے میری بات کا یقین ہی نہیں آیا، مگر میرے چہرے پر پھیلے ہوئے رنگ دیکھ کر انہیں میری بات کا یقین کرنا ہی پڑا۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے کبھی بھی چھوڑنے کی بات نہیں کی۔ پھر تھوڑے سے عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بیٹے کی نعمت سے نوازا۔ اب میرے تمام شکوے شکایتیں دور ہو گئی تھیں اور زندگی جیسے بہت خوبصورت ہو گئی تھی۔ میں نے جسے چاہا تھا اسے پا لیا تھا، اور اتفاقاً ہی صحیح اس کی زندگی میں شامل ہو گئی تھی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔